السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے۔ انبیاء کے بعد، انبیاء کے چلے جانے کے بعد آپس میں اختلاف، دین میں اختلاف نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ایمان پر، صحیح دین پر، صحیح عقیدے پر قائم رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، صحیح دین کی معرفت حاصل نہ کر سکے، بس اختلاف میں پڑ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف اور لڑائی بھڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی مشیت غالب ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ہدایت پر ہوتے، سب لوگ صحیح دین پر ہوتے، اختلاف نہیں کرتے۔ لیکن انبیاء کے بعد امتیوں کی حالت یہ ہوئی کہ وہ دلائل اور نشانیوں کو اور معجزات کو سمجھ لینے کے بعد، جاننے کے بعد حق سے منہ موڑ لیے، اختلاف کر لیے۔ حافظ تفسیر سعدی میں یہ عبارت موجود ہے: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہتے المُوجِبَةُ لِلِاجْتِمَاعِ عَلَى الْإِيمَانِ، الموجبہ للاجتماع علی الایمان، دلائل اور نشانیاں سب واضح ہو جانے کے بعد لوگوں نے انبیاء کے بعد اختلاف کیا، دین حق سے مٹ گئے، دین حق سے پھر گئے۔ دلائل اور نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ کیا واجب کرتی ہے لوگوں پر؟ لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہیں۔ الموجبہ للاجتماع علی الایمان، ایمان پر قائم رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اب علم ہو گیا ہے، معلومات ہو گئی ہے، معرفت حاصل ہو گئی، دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ لیکن جن کی قسمت
اور جن کے مقدر میں گمراہی تھی تو اس کا کیا علاج؟ اللہ نے ایمان کی توفیق سے محروم رکھا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اللہ کے دین میں اختلاف کرنا پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ گمراہی میں بھاگیں، لوگ جہنم میں جائیں، اللہ تعالیٰ یہ قطعاً نہیں چاہتا ہے۔ اسی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نازل فرمایا، نبیوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل فرمایا، اور ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ سے زائد انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جانے کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو علماء کے کندھوں پہ رکھا کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں، عقیدہ سکھائیں، اللہ کی معرفت بتائیں، حق کی تعلیم دیں، جہنم کی آگ سے روکیں، جنت کا راستہ بتائیں۔ مگر اللہ کی مشیت یہ رہی، اللہ رب العالمین کی مشیت یہ رہی، اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسے یہاں ابھی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتال نہیں کرتے، آپس میں اختلاف نہیں کرتے، لڑتے نہیں، دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں، سب کے سب کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، سب کے سب توحید والے ہوتے۔ لیکن اللہ کی مشیت کیا رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے سب کو، سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ جی فرماتا ہے أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے حق راستہ کھول کر کے بیان کر دیا ہے، دکھا دیا ہے۔ اب انسان اب چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے یا تو شکر کا راستہ اختیار کرے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو اب آزمائش اور امتحان اور اختبار کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو آزادی دی جائے، بندوں کو اختیار دیا جائے، تو بندے اپنی چوائس سے، اپنی پسند سے دونوں میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کر لے، خیر و شر میں سے دونوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لے۔ اللہ نے خیر کا بھی راستہ بتایا ہے، اسلام کا بھی راستہ بتایا ہے، توحید کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اب انسان چاہے تو وہ توحید کا راستہ اختیار کرے یا توحید کو چھوڑ کر کے اسلام سے دشمنی کرے۔ بھلائی کس میں ہے؟ بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی توحید کا راستہ اختیار کر کے اللہ کی جنت کو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اور اگر اس توحید کے راستے کو، اسلام اور ایمان کے راستے کو چھوڑ دے گا، نہیں مانے گا، تو انجام برا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مشیت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حافظ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں اخیر میں فائدے کے طور پر لکھتے ہیں کہ مکلف پر، یعنی انسان پر، بندے پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور اپنے رسول کے بارے میں جانے، تاکہ وہ یہ جانے کہ رسول کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے اور رسول کا حق ادا کرے۔ اور
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد ما جاءتهم البینات ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے بعد یعنی رسولوں کے بعد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے، انہم رجال لا نساء من اہل القرى لا من اہل البوادی، کہ سارے انبیاء مرد تھے، اس میں سے کوئی ایک بھی عورت نبی نہیں بنائے گئی، سب کے سب مرد تھے، اور سب کے اس میں سے شہر میں سے تھے، بادیہ میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا گیا۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہم مصطفون مختارون جمع اللہ لهم من الصفات الحمیدہ ما به الاصطفاء والاختیار وانہم سالمون من كل ما يقدح في رسالته من كذب وخیانہ۔ یہ انبیاء ہر طریقے سے بالکل اچھے تھے، کوئی خرابی اور کوئی عیب ان کے اندر نہیں تھا، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائی سے وہ پاک صاف تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول کو پہچانیں، رسول کی سیرت کو پڑھیں، اور رسول کے تئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ رسول جو آئے وہ کیا لے کر کے آئے، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، تاکہ سچائی پر قائم رہ کر توحید کے تقاضوں کو پورا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور رسول کی معرفت کو حاصل کر کے ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں، اور اسی میں ہماری بھلائی، کامیابی اور ہر قسم کا خیر پنہا ہے۔ آیت کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت رہی ہے، اس نے جو چاہا ہے اس نے فیصلہ کیا ہے، اور جو نہیں چاہا ہے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کی مشیت یہ رہی ہے کہ اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے، بندوں کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو ایمان لائے اور چاہے تو ایمان نہ لا کر کے کفر کا راستہ اختیار کریں، اور کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو اپنے ہی سر پر کلہاڑی ماریں گے اور اپنا ہی نقصان کریں گے، اور اگر توحید اور ایمان اور اسلام کے راستے پر چلتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے، جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔